بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہاں بات کر رہے تھے رجل مؤمن کی یا مؤمن شخص کی، وہاں ایک ٹاپک بار بار آتا ہے جو کہ ہے دعویٰ کا۔ تو میری اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے کا اجر اور اہمیت کیا ہے۔ Why is it important to call towards Allah subhanahu wa ta'ala and what is the reward for it؟ سورۃ فصلت آیہ 33 چیپٹر 41 آیت 33 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ And who is better in speech than one who invites to Allah and practices or does righteousness and says, indeed I am of the Muslims۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں۔ تو قرآن پاک ہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس بہت قیمتی لال اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو، اس سے بھی بہتر ہے۔ By Allah, that Allah guides a man through you is better for you than a herd of expensive red camels, and this is from Bukhari and Muslim۔ تو ویلیو بتائی گئی ہے a single person۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ حصہ جو رجل مؤمن والا ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو نوٹ اوور ہیئر کہ 3 انبیاء علیہم السلام یا بلکہ رسول تھے جو ہائر کیٹیگری ہے۔ ایمان لانے کا کتنے لوگوں کا ذکر ہے اس پورے قصے میں؟ 1۔ 3 رسول، 1 ماننے والا، جبکہ میسج پروبیبلی ہزاروں کو دیا گیا ہوگا لیکن مانا ایک ہے، یا سبوں کو دیا گیا ہوگا، سینکڑوں کو، مانا ایک ہے۔ سو اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک بھی اگر مان لے۔ اب یہ جو تڑپ ہمیں نظر آتی نا رجل مومن میں، یسعا، اگر سنسیریٹی نہیں ہوگی دعویٰ میں تو دعویٰ کا میسج اکراس نہیں جا سکتا۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، جتنی سچائی سے ہم یہ پیغام دیں گے نا کسی کو، بغیر اپنی
کسی فائدے کو نظر میں رکھتے ہوئے، سبحان اللہ، انشاءاللہ اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ مسند احمد کی بڑی مشہور حدیث ہے، دس از an important hadith that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I warn you of the hellfire, I warn you of the hellfire. دو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذرتکم النار، انذرتکم النار، so loudly that if a man were in the furthest part of the market he would hear it. یعنی النعمان ابن بشیر جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، کہ اگر کوئی بہت دور کے حصے میں بھی اس بازار کے ہوتا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پبلک پلیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بازار کے آخری حصے میں بھی کوئی ہوتا تو وہ بھی یہ سن لیتا. The people in the market would hear his voice when he was on the pulpit. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہوتے تھے تو بازار کے لوگ ان کی آواز سن لیتے تھے، اتنا اونچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین ہے وہاں دعویٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر وارننگز بھی دی ہیں. اور یہ کئی دفعہ کلیئر وارننگ جو ہے یہ دوسرے کے لیے اصل میں رحمت ہوتی ہے، یہ سختی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں کیونکہ عادت نہیں رہتی تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز ہمیں صرف نرمی سے بتائی جائے. تاریخ دمشق کی ایک حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم آگے آنے والی صدیوں میں اس کے ان کیری کرنے والے یا پکڑنے والے یعنی جو علماء ہوں گے، جو امین ہوں گے یعنی امانت دار ہوں گے، ان سے آگے پہنچایا جائے گا یہ علم. جاہل ہوں گے، انہوں نے جو دین میں چینجز کیے ہوں گے، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو حدیث کا، وہ اس کو رد کریں گے، اور جو بہانے بنائیں گے جھوٹ بولنے والے دین میں، ان بہانوں کو وہ لوگ ختم کریں گے. اور یہ بڑا اہم بات ہے، وَتَعْوِيلَ الْغَالِينَ، اور جو مس انٹرپریٹ کی گئی ہوں گی چیزیں یا جو غلط تفاسیر کی گئی ہوں گی، جو لوگ بات کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں ان کو ختم کرنے والے بھی یہی لوگ ہوں گے. میں آپ کو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن انگلش میں بتا دیتی ہوں. The messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, this knowledge will be carried in the following centuries by its trustworthy caretakers, refuting the distortions of the ignorant, the excuses of the falsifiers, and the misinterpretations of the exaggerators. یعنی آنے والی صدیوں میں بہت لوگ مختلف معنی نکالیں گے قرآن کے جو انہیں سوٹ کرتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے جو حق کی بات کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ ہے ورس نمبر 214 and it is chapter number 26. Warn your closest relatives وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ جب آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو، یہ جب نبی پاک پر وحی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو کہا، او اسمبلی آف قریش، پرچیز یور سولز فرام اللہ. اے قریش، اپنی جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خرید لو. For I cannot avail you from Allah at all، کیونکہ میں اللہ کے خلاف تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. او ٹرائب آف عبد المطلب، اے عبد المطلب کے خاندان یا اے عبد المطلب کی جو ٹرائب تھی یعنی قبیلہ تھا، I cannot avail you from Allah at all. یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے خلاف تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. او عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں I cannot avail you from Allah at all. او صفیہ aunt of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہہ رہے ہیں I cannot avail you from Allah at all. او فاطمہ daughter of the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم ask from me whatever you wish. اپنی بیٹی جو سب سے پیاری ہیں ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے جو چاہتی ہو مانگ لو، یعنی دنیا میں مانگ لو. But I cannot avail you from Allah at all.
لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تو عمل کی، اور یہ دیکھیں دعویٰ اپنے کلوزسٹ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر تاکہ خاندان والے بھی متوجہ ہوں. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں صحیحین میں آئی ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ حدیث. تو دعویٰ کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں ہم ان حدیث میں دیکھ رہے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں یا ممبر پر اتنا زور سے بول رہے ہیں دیٹ دا انٹائر مارکیٹ کین ہیئر، ایک جگہ اپنی فیملی کو بول رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا جو تعلق ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث میں دیکھیں، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, the parable of myself and all of you is that of a man who kindled a fire and tried to stop insects and moths from falling into it. I keep holding you back from the fire, yet you slip from my hand. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور تمہاری مثال، تم سب کی مثال اس طرح سے کہ ایک شخص نے ایک آگ جلائی اور اس میں وہ کیڑوں کو اور جو بھی موتس ہیں ان کو جانے سے روک رہا ہے، اور میں تم لوگوں کو آگ سے پکڑ پکڑ کر پیچھے لاتا ہوں مگر تم لوگ میرے ہاتھ سے پھسل جاتے ہو. لیکن یہ جو تڑپ یسعا یہاں نظر آ رہا ہے نا، اسی لیے اینڈ آخری حدیث اس سلسلے میں دیکھ لیں، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث آتی ہے. ابی رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے ہاتھ سے ایک شخص کو ہدایت دے دینا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. For Allah to guide a person by your hand is better for you than everything over which the sun rises and sets. اب پتہ نہیں کس عمل کے ذریعے، ہم نے آثار کی بھی بات کی، کس عمل کے ذریعے، ہماری کس بات کے ذریعے، ہمارے دعویٰ کی کس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے. کوئی منتظر ہو ہدایت کا، یا کسی کا دل آلریڈی نرم ہے اور اس وقت آپ کی کہی ہوئی کوئی بات، آپ کا کوئی عمل، اور اس کے لیے اپنی نیت خالص ہونا ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اچھا، آپ کو اور مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے رجل مومن میں ایک تو یہ بڑی چیز لگ رہی تھی، اس طرح کا دعویٰ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو 100% شیور ہیں کہ آخرت آنی ہے نا. اور یہ کہ اگر یہ لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہوں، یعنی انسان اپنے کسی دوست، ساتھی، بہن، جس کو بھی دیکھ رہا ہے، بچے کو دیکھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہے، ہسبینڈ کو دیکھ رہا ہے، اسے یہ خوف ہے بہت ریئل کہ اگر ابھی اس تک یہ بات نہ پہنچی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور میں اس شخص کے ساتھ سنسیئر ہوں اور مجھے اس سے پیار ہے، اور میں نے اگر اسے نہ بچایا تو سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی اپنی، آپ دیکھیں کہ بیماری کے بارے میں بتاتا ہے نا، تو ہمیں اگر کسی ڈاکٹر سے فائدہ ہوا ہے یا کسی کے علاج سے فائدہ ہوا ہے تو ہم فوراً بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ والی چیز کھا کے دیکھو، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ ہماری الحمدللہ ہماری نفس میں ہے کہ ہم دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. سو دس تھنگ بینیفٹڈ می، سو آئی ول ٹرائی اینڈ ٹیل دی ادر پرسن. کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے یہ کیا ہوگا کہ مجھے یہ والی چیز نے فائدہ کیا ہے، یا مجھے ہربل اس چیز نے فائدہ کیا ہے، یا یہ چیز ہے تم یہ کرو انشاءاللہ تمہاری یہ بیماری ہیل ہو جائے گی. کہاں یہ کہ آخرت ہمیشہ کی اور اس میں آگ جانا، اور پھر یہ ہے کہ آس پاس قریب کے لوگوں اور ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے، ٹو ایچ دیئر اون، جیسے جو چل رہا ہے اسے چلنے دو، وہ جو کر رہا ہے اس کی مرضی. اس وقت ہم کیا لے آتے ہیں سامنے؟ لکم دینکم ولی دین. وہ کفار کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو سوچ طلب بات ہے کہ جو لوگ ہمیں پیارے ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ ہم انہیں بتائیں. کئی دفعہ والدین کی حیثیت میں ہم
اپنے لیے تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو اب ایک ایج ایک سٹیج پہ آ گئے ہیں تو چلو اللہ نے ہمیں، بٹ ہم بچوں کو ایک پوائنٹ سے آگے بتانا نہیں چاہتے کہ چلو وہ تو زندگی ابھی انجوائے کر رہے ہیں، پر یہ سوچ طلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اپنے پیاروں کی بھی صرف اس دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں کریں، ہم آخرت کی بھی پرواہ کریں، اپنے بہن بھائیوں کی، جو لوگ ہمیں پیارے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رجل مومن سے جو ایک چیز ہم نے بہت اہم سیکھی ہے، انٹرسٹنگ چیز ہے، تفسیر بنیادی طور پہ ہمیں فسرہ سے نا بتا دیتی ہے کہ کب نزول ہوا، اس کے معنی کیا ہے، بیسکلی ٹیلز یو دا انٹرپریٹیشن اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ جب آپ تدبر کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک لفظ دیکھیے، ہم نے پچھلی دفعہ یسا کی بات کی تھی، آج پچھلے ہی لیسن سے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے اقصی، اقصی المدینہ، بڑے شہر کے دوسرا کنارہ۔ اس سے پتہ چلا یہ شخص جو رجل مومن ہے یہ سبربز میں رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سٹی سینٹر میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ شہر کے بیچ میں نہیں رہ رہے ہیں۔ تدبر القرآن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو اللہ تعالیٰ پوزیشننگ جغرافیکل بتا رہے ہیں، جغرافیائی لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے پہ تھا، باقی سٹی سینٹر میں جو رسول ہیں وہ پیغام لے کے گئے، کیا شہر کے بیچ میں رہنے والے اور آؤٹ سکرٹس میں رہنے والے یا چھوٹی جگہ پر رہنے والے، ان کی کیا زندگی کے سٹائل میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ! اگر ہم تدبر ایکچولی کریں نا تو ہر لفظ قرآن کا کچھ سکھا رہا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو سٹی سینٹر میں ایک بڑی ایکٹیو سی زندگی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی زندگی سوچ لیں اور پھر آپ سمجھیں رحیم یار خان یا کسی اسمالر سٹی کی، گھاروں کی، یا کسی ایسے ایریا کی زندگی سوچ لیں۔ شہر میں کی زندگی اور اس زندگی میں بہت فرق ہے۔ اچھا، المدینہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تو بڑا شہر تھا، اس کا مطلب ان تین رسول کی آڈینس بڑی تھی۔ سبحان اللہ! کئی دفعہ ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے قریب کے لوگ نہیں مان رہے ہوتے، ہو سکتا ہے ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے بہن بھائی، یا میری کلوزسٹ فرینڈ کو نہیں میری بات سمجھ آ رہی، میں اسے دعویٰ کر رہی ہوں، اٹس ویری پاسبل، یہ تو اللہ کے فیصلے۔ دور کہیں کوئی ہے، اس کو آپ کی بات ہٹ کر گئی، ٹھیک ہے؟ سو دس از ایگزیکٹلی واٹ از بینگ سیڈ اوور ہیئر، دیٹ گیٹ یور میسج آؤٹ۔ Who accepts it or doesn't accept it is not your problem۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور نہیں ہے ہمارے اوپر مگر پہنچا دینا۔ آپ نے اور میں نے سنسیریٹی سے پہنچا دینا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ یہ قصے سنیں گے، انسان کا اپنا بچہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا، ماں باپ اسے بتا رہے ہیں، اس کا کوئی دوست ایکسیپٹ کر لے گا، ہو سکتا ہے ان لاز میں سے کوئی ایکسیپٹ کر لے۔ آپ اپنے بہن بھائی کو بتا رہے ہیں، نہیں انہیں سمجھ آ رہا، سبحان اللہ! کئی دفعہ مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، بٹ دین دیر از اے نان مسلم، اسے بات سمجھ آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور جس طرح لوگ اسلام لائے، اگر وہ سٹوریز ہم پڑھیں، اٹ از سو امیزنگ کہ جب اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کسی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام، پوری ایک چیز جو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے رجل مومن میں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ یہ بھی کہا تھا لسٹ کرنا شروع کر دیں رجل مومن کی کوالٹیز، جہاں ان کی ڈسکشن جو کہ آج انشاءاللہ ختم ہوگی آیا 32 پہ، جہاں ڈسکشن رجل مومن کے حوالے سے جو قرآن میں قصہ آ رہا ہے ختم ہوگی، اس کے بعد آپ کے اور میرے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ رجل مومن کی کیا کیریکٹرسٹکس ہمیں سمجھ آئی ہیں۔ اچھا، رجل مومن ایک مومن شخص ہے، یہ رسول یا نبی تو نہیں ہے نا، یہ ہم کلیئر ہیں؟ آر وی کلیئر؟ اوکے، سو ہی از اے بلیونگ مین۔ رتبے کے اعتبار سے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ کہیں یہ والا حصہ قرآن کا پڑھ کے یہ فیلنگ نہ آئے کہ رجل مومن کا کیونکہ زیادہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے تو ان کا تو رتبہ کیا رسول سے بھی زیادہ ہے؟ رسول یا نبی سے رتبہ زیادہ ایک عام مومن کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن لنک بہت اہم ہے۔ سمجھے سورج انبیاء اور رسول ہیں، اگر
تو جو دائی ہے یا جو مومن ہے اس کو چاند کی طرح آپ سمجھیں، وہ ریفلیکٹڈ لائٹ یا ریفلیکٹڈ گلوری لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سورج کی چمک مستقل ہے کیونکہ وہ ریفلیکٹڈ نہیں، وہ اپنی ذات میں اتنی روشنی دے رہا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا ایک نام دیا گیا ہے؟ داعیان اللہ سے پہلے سراجم منیرا، روشن سورج، روشن چراغ، ٹھیک ہے؟ اچھا، چاند کے بارے میں کیا، دس از سو بیوٹیفل، اگر دائی یا جو دین کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے اسے آپ اس طرح سے دیکھیں، لونر جو سائیکل ہے نا، یا چاند کی جو منزلیں ہیں وہ گھٹتی بڑھتی ہیں، چاند بالکل پتلا بھی ہو جاتا ہے اور بالکل، اچھا سورج یا تو بالکل نظر سے اوجھل ہو جائے گا رات کو تاکہ وہ چاند کو موقع دے رہا ہے کہ تم اس وقت چمک اپنی دکھا دو، لیکن سورج ایکچولی اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ چاند کی ریفلیکٹڈ ہے، تو سبحان اللہ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہ کلیئر رہی ہے کہ انبیاء اور رسول سے، بٹ اللہ کی شان دیکھیں، یہ تین رسول اللہ کے مرسلون جو ہیں، ان کے کہنے پہ اس مدینہ میں کوئی نہیں مان رہا، اور ایک کوئی مدینہ کے سبربز میں، باہر کے علاقوں میں، چھوٹی بستی میں کوئی شخص ہے، اس کو اطلاع ملتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تو بھاگوں، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں، میرے کہنے سے کسی کو کیا فرق پڑے گا، اتنے بڑے بڑے رسول وہاں پر ہیں، جب وہ پیغام پہنچا چکے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے کہنے سے کیا سمجھ آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان دعویٰ کرنے سے کس کس طریقے سے مومنین کو روکتا ہے، اتنے بڑے علماء موجود ہیں، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے آپ پوری تفسیر کر رہی ہیں یا آپ پوری تفسیر لکھ رہی ہیں، آپ کوئی ریمائنڈر کے طور پہ ایک حدیث ہی سنا دیں، ہو سکتا ہے وہ اثر کر جائے، ہو سکتا ہے آپ کا کسی شخص سے ریپو ایسا ہو یا تعلق ایسا ہو کہ اسے آپ کی بات سمجھ آ جائے، سٹیج پر بیٹھے ہوئے یا دور بیٹھے ہوئے اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ایک اسکالر، اس کی بات سمجھ نہ آئے، آپ نے اور میں نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سبحان اللہ، یہ بہت کچھ دعویٰ کے بارے میں سکھاتی ہے یہ سٹوری۔ ایک بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نمبر سے بہت زیادہ امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ 3 prophets of Allah giving the message to an entire city, no one accepts, one person accepts from the suburbs. Allah subhanahu wa ta'ala found it important enough to mention this story in one of those surahs which are so oft recited from the Quran. اگر ابھی تک ہم دیکھیں جو ہم نے پچھلے جز میں ابھی تک سورت یاسین کا حصہ کیا ہے، تو ہیڈ لائنز آپ لوگوں کو کیا کیا سمجھ آئی ہے؟ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیا ایک دم آپ کو یاد آتا ہے؟ کون بتائے گا کون سا حصہ ہے جو آپ کو بالکل ایک دم یاد آتا ہے، او یہ والا پارٹ بہت اہم تھا؟ جی فائزہ۔ رسولوں کے بھیجے جانے کا بہت ذکر ہے، ہر بات میں ہر کوئی ذکر کے ساتھ یہ ہے کہ رسول بھیجے گئے، وہ بار بار بالکل ریمائنڈر ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک۔ جی آسیہ۔ مجھے سب سے زیادہ والقرآن الحکیم، مطلب سب باتوں پہ وہ چیز آ جاتی ہے، قرآن، حکمت والے قرآن کی قسم جو ہے نا، وہ سب سبحان اللہ، کے لیے۔ یعنی یہ سٹوری پوری جو پوری سورہ ہے، ایک اس کا جو آغاز ہے وہ قرآن کی حکمت، قرآن کی اہمیت، یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جی سلمہ آپا، آپ کچھ بتائیں گی؟ مجھے تو یہ رجل المومن کی جو کوشش تھی and the way he ran it, that really has a good impact, very strong impact سبحان on. اللہ، اس نے یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، وہ اتنی بڑی سٹی ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں رسول، اس نے کہا میں جو کر سکتا ہوں میں کر لوں۔ سبحان اللہ۔ جی آہنا۔ جو ایک آیت تھی نا بہت امپورٹنٹ جو آپ نے کہی تھی، کیا کہتے ہیں، مطلب اللہ کی طرف ہم واپس زندہ کر دیے جائیں گے، تو وہ جو ایک مجھے بہت کرتی ہے کہ واپس ہمیں مطلب مرنا بھی ہے اور پھر ہم مرنے کے بعد واپس ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، اس پہ یقین اور اس پہ اچھی بات بہت کہہ رہی زیادہ۔ ہوں،
بہت زیادہ. نوحیل اردا بعد موتہا ہاں، ہے نا، اور موت بالکل کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ پھر کے اس کا جائیں کنیکشن گے جو دعویٰ سے بنتا ہے، اور یہ ہم بنتا ضرور ہے. اپنے اندر ہم سب جھانکیں کہ شاید ہم کئی دفعہ دعویٰ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے اس طرح سے، اس جوش سے، اس جذبے بالکل سے، کیونکہ آخرت میں آنسربلٹی کا ہمارا کانسیپٹ کتنا اسٹرانگ ہے، اور کتنے ہم ورڈ ہیں اپنے پیارے لوگوں کے لیے کہ آخرت میں ان کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور ان کا کیا ہوگا. ان کا کیا ہوتا خدیجہ اینی تھنگ؟ مجھے ابھی یہ جو بات کر رہی تھی نا پہلے اٹھائے جانے پہ، ہاں I kind of was thinking کہ ہم پہلی دفعہ جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں تو ہمیں چوائس نہیں ہے، بلکہ جو اخروی زندگی ہے وی ڈو ہیو اے چوائس، کہ اگر ہم دعوے سے منہ موڑتے ہیں تو وہ ہماری چوائس ہے، اور اگر ہم دعوے کو منہ دیتے ہیں تو وہ ہماری چوائس ہے کہ وہ زندگی ہمیں کیا ملے گی. سو ویو گاٹ دا رائٹ ٹو چوز آور لائف. اٹس بیوٹیفل، اللہ کی رحمانیت. اس کو اللہ کی رحم اور رحمہ میں سمجھنا کہ ہمیں چوائس دی گئی ہے. جی نغمہ پہ پر مطلب یہ جب سورہ ریویل ہوئی تو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور ہمارے نبی کو تسلی دلائی جا رہی ہے اس میں کہ مطلب سچویشن بہت ڈیفیکلٹ تھی، اور ان کو جی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں. اور ٹف ٹائم کے وقت، مشکلات کے وقت قرآن سے جتنا تعلق گہرا ہوگا، اور جتنے ہم اس میں. جی سمرین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک چیز جو بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ اس میں رجل مومن کہا ہے، رجل مومن. تو سم ٹائمز وی forget that what are the qualities of a مومن، کیونکہ ہم سب کوشش تو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے، لیکن ہمیں ایکچولی وہ کوالٹیز نہیں پتہ ہے جو ایک مومن کی ہونی چاہیے. تو اگر ہمیں وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں تو آئی تھنک اٹ ول بیکم ایزیئر فار اس ٹو ایکٹ اپون دوز. اینڈ یہ بہت ہی مطلب وہ کتنے ہی اچھے صاحب ہوں گے جو جنہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کال آؤٹ کر دیا ہے قرآن میں. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو نو واٹ ور ہز کوالٹیز so that That I is can apply. precisely that he, and the beautiful thing is his name as such has not been mentioned. The city's name is not mentioned. The Anbiya or Rusul's name is not mentioned. Their actions are mentioned and their legacy is mentioned. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس کو اللہ نے ایکسیپٹ کیا اور مومن ہونا ان کا ڈکلیئر ہو گیا قرآن میں، کتنی خوبصورت بات ہے. جی راہیلہ. جی وہ جو ہے نا خشی الرحمن بالغیب، تو ایک تو یہ کہ بن دیکھے اللہ پہ آپ نے خشیت ڈرنا، اور ایک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ نیکی کا بیج بو دیں. تو وہ خشیت جو ہے اللہ پاک غیب سے اپنی غیب سے خود بھی ڈال دیتے ہیں جس کے دل میں نرمی ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت یہ جو مختلف جو انداز اس کا جو سمجھنے کا مجھے اس ابھی جو مجھے سمجھ میں کہ دو طریقے، ایک تو ہم کہتے ہیں بن دیکھے رب سے، مگر پھر آپ ڈال دیں نیکی کی بات، اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں نرمی ہوگی اپنی غیب سے اس کے دل میں، جس طرح رسول مومن میں آیا ہے کہ اتنے 3 رسول بھیجے مگر تعداد ان کی تعداد سے کوئی ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ پہنچا دیں. تو نیکی کی بات جو ہے وہ پہنچا دینی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ غیب سے کسی کو جو ہے وہ خشیت اپنی دل بدلتے ہیں یا نہیں. میں یہی سوچ رہی تھی، آپ بہت اچھی بات کری ہیں. کون ہیں 3 جو آڈینس کے گروپس ہیں جو who سورت یاسین اور the قرآن is addressed to؟ قرآن کی آڈینس کون ہے؟ پہلا لیول آئے گا انبیاء اور رسول کا، یعنی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا پڑھنے والے، اور پھر وہ آگے پہنچائیں گے، اور اس میں انبیاء رسول کی ذکر ہے پچھلے قصص کے حوالے سے. یہ جیسے جو ہے پارٹ، یہ ان انبیاء اور رسول کو اس وقت بتایا گیا تھا
اور پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا مومنین ہیں، قرآن ان کو مخاطب کر رہا ہے، اور پھر قرآن کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ مستقل کفار کو بھی مخاطب کر رہا ہے۔ اچھا، آج اگر کوئی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ نو فلاں ایکٹریس تو یہ ہے، یا فلاں اس طرح ہے، یا فلاں ملک کے لوگ اتنے ظالم ہیں، یا وہ پتہ نہیں ہم دعا کتنی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی نان مسلم کے لیے مثلا دعا کر رہا ہو ایمان کی، تو لوگ آپ کے اپنے بچے ہی ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ تو ہر ایک کے لیے دعا کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن ضرور دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہم تھوڑی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا دل بدلے گا یا نہیں بدلے گا، ہم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں دل نہیں بدلے گا۔ ہمیں تو اپنی کوشش کرنی ہے۔ جی فوزیہ، کوئکلی۔ مجھے رجل مومنٹ سے یہ سمجھ آیا کہ ہم عام جو مسلمان ہیں اس کی بھی کتنی بڑی ڈیوٹی اور اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ صرف اسکالر اور عالم کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ دعویٰ کرے، ہم عام مسلمان بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ او یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ انبیاء اور رسول درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ یہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کے وارث جو ہیں بعد میں وہ امت ہی ہے who has to pass on the message۔ تو ہمیں تو یہ کرنا ہی کرنا ہے جو ہم نے ابھی احادیث بھی دیکھی۔ جی سعدیہ۔ جی، ٹائنگ ان دس ود جو سورہ فاتر میں ہم نے کیا تھا، اس پہ بھی آپ نے ریفلیکشن دی تھی۔ 3 kinds of people when they receive the message. One who are doing who are doing zulm on themselves, then they're moderate, and then they're the forerunners. تو فور رنر کی جو ایک کوالٹی جو ان میں نظر آ اردو رہی میں ان کا کہنے کا مقصد ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں، سورت فاتر میں جو آتا ہے کہ ایک ہیں جو نہیں مانتے، ایک ہیں جو مڈل میں رہتے ہیں، اور ایک ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں۔ جی سعدیہ، کیری آن۔ تو جی اس میں جو ہے ان کی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ فالو دا میسنجرز۔ وہ اپنے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہی از جسٹ سورٹ آف کنیکٹیو یونٹ ویئر ہی از سیئنگ کہ ان سے آپ کنیکٹ ہوں، آپ ان کو فالو کریں۔ اس میں ہاں، جو چیز وہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا میری بات مان لو۔ جی، فالو دا میسنجر، وہ جس طریقے سے وہ اگر ہی از رننگ دیٹ tells us not just the physical running but the intellectual agility۔ یوں سنا اور یوں کر لیا، which is very sort of حتیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر، علی رضی اللہ عنہ، ان کی جو ایک تھی when she was the first woman, the first child, so that sharpness and agility, not just ایون این physically but ایکسیپٹنس بھی ڈیلے نہیں کی، فوراً فوراً فوراً۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آئی تھنک ہم بہت زیادہ اس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کو دعویٰ کیا اور نہیں بھی اثر ہوا، ہائپوتھیٹکلی اللہ کرے کہ ہو، تو اس میں اپنا کیا نقصان ہے؟ ہماری تو نیکی لکھ دی گئی ہے نا۔ بٹ جیسے آسیہ کہہ رہی تھی قرآن الحکیم، تو ظاہر ہے حکمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ رجل مومن نے بھی حکمت سے، پیار سے کیا ہے، سنسیریٹی سے کیا ہے، ان میں خلوص ہے۔ وہ یا قومی کہتے ہیں، میرے لوگوں کہتے ہیں، تو محبت سے، حکمت سے، لیکن انہوں نے حق بات بولی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی تنویر، لاسٹ پوائنٹ اینڈ دین وی گو آن۔ جی، تو ابھی کنٹینیو وتھ واٹ یو ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ، رجل مومن کی بریوری بہت ایک نظر آتی ہے بیکاز ہی نیو واٹ ہی واز گوئنگ ان فار۔ I'll tie that with actually something that I wanted to say before, which is جو اصحاب القریہ کہتے ہیں نا، we will surely stone you to death and we will surely، یہ وہ کا لفظ ہے نا کہ یقیناً اور definitely، تو وہ دونوں لفظ بڑے بھاری ہیں۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، یہ دو لفظ ہیں اور عذاب علیم، اینڈ سو آئرونک، کیونکہ وہ اپنے احساس نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اور ان کو یہ تھریٹن کر رہے ہیں جن کی طرف سے ان کو ایکچولی یہ سب مل سکتا ہے۔ سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دیٹ سم تھنگ دیٹ ریئلی ہیڈ این امپیکٹ آن می، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے اپنی اوقات۔ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں۔
صبا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. سوری آئی وعلیکم جسٹ ہیڈ اے السلام. کامنٹ کہ پچھلی آیتوں میں وہ اللہ بول رہے ہیں نا کہ اپنے آثار چھوڑتے ہو. And in the Yes. following ayat, there mention of 3 different types of people, Rajul and Ashab al-Qarya and the 3 prophets. They also left their asar and we're reading about them. And likewise, مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ ہم بھی اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں and it's been written and ہم نہیں پڑھے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہا and we're not reading it then but we'll find out after, when we die. And it کہ ہم نے really کیا scared me. آثار This چھوڑے. is a practical. Personally for me that قدموا آثارهم is a shaker. اور اس سے جو آگے پھر رجل مومن کا آپ کنیکشن دیکھیں, یہ آثار ہیں جو رجل مومن نے چھوڑے ہیں. اور پھر یہ کویسچن مارک ہے کہ اللہ کے بندے تم نے کیا آثار چھوڑے. اور اگر تدبر کریں اٹس امیزنگ کہ کئی دفعہ, اچھا عموماً سٹی سینٹرز میں مثلاً سوچئے, سٹی سینٹر اس طرح سے کہ نیو یارک کے شہر میں مینہٹن میں ظاہر ہے سب سے مہنگا علاقہ وہی سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے. سٹی سینٹر ایون ان دیٹ سینس اٹ ڈزنٹ مین جسٹ دا فائنینشیل ہب, اٹ مینز تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پیغام پہنچایا ان رسول نے وہ ایلیٹ کو پہنچایا, ٹھیک ہے, امیر لوگوں کو. اور تدبر کا میں پڑھ رہی تھی جب, تو اس میں تدبر کرنے والے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, اور یہ قرآن نے بھی کئی دفعہ کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کن لوگوں نے پہلے ایکسیپٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت, money and wealth نعوذ باللہ can become a hindrance in accepting the message of Allah. کئی دفعہ مال اور زندگی میں مال کی وجہ سے جو مصروفیات ہیں یا جو ترجیحات اور پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, because of that it takes time, because a rich person has more to lose in that sense. اور جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے یا جس کی سیدھی سادی زندگی ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا نہ ہو یا سبحان اللہ, لیکن اس کے دل کو اگر بات لگ گئی تو وہ زیادہ ایزلی سمجھ جائے گا بات کو. اسے حق ایک دم جیسے کسی کو لگ رہا ہے نا نظر آ گیا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت تعلیم یافتہ اور بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتا, لیکن اس کے عمل میں اس طرح سے چینج نہیں آ رہا, وہ اس طرح سے چیز کو سمجھ نہیں پا رہا. سبحان اللہ. اچھا, پیچھے ایک جگہ اسراف کی بھی بات آئی تھی, اور اس سے ہم نے کنیکٹ کیا تھا کہ حدود کو پھلانگ جانا, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ رجل مومن کی کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 20 جو پیچھے گزری ہے, وہ جو لوگ ماشاءاللہ گرامر بہت اچھے سے جانتے ہیں الحمدللہ, وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جی آسیہ. یہ تو جملہ جو یہ فعلیہ ہے. شاباش, بالکل ٹھیک. کیوں ہے فعلیہ؟ سمپل بتائیں. جی اس لیے کہ شروع میں آپ دیکھیں کہ ڈوئنگ لیٹر بھی آیا, اور آیا شہر کے دور, آگے شہر, اور وہ تو ناؤن ہے, مگر جس چیز سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ فعل سے سٹارٹ. جی بالکل ٹھیک. اور کرنے والا بھی پتہ چل رہا ہے, مفعول بھی پتہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سینٹر دیکھیں یہاں اس آیت کا, تو آیا اور بھاگا, اور there's call to action جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اینڈ پر ایک call to action ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل. تو یہاں پر سوچ طلب بات ہے کہ یہاں جملہ فعلیہ کیوں ہے, کرنے کی طرف ابھارا گیا ہے, کچھ کام کرنے کی طرف ابھارا گیا ہے, اور یہی سوچ طلب چیز ہے.
آگے چلتے ہیں جی، جہاں پر جز شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر کنٹینیو کر رہے ہیں رجل مومن، وہی یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو تنویر کہہ رہی تھی بڑی اچھی بات کہہ رہی تھی، بہت بہادر ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے وہ دور رہتے ہیں، سٹی سبربز میں رہتے ہیں، پر انہیں اندازہ تو ہے شہر کے مزاج کا. وَمَا لِيَ، اور کیا ہے مجھے، ایک طرح سے وہ سوچ بیدار کر رہے ہیں سننے والوں کی. اینڈ واٹ از اٹ فار می، یعنی کیوں میں رکوں، کیا ہو گیا ہوگا مجھے کہ میں رک جاؤں اللہ کی عبادت سے. لا اعبدو، کہ نہ میں عبادت کروں، لا اعبدو عین بادال، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا. فطرہ، کسی کو دعا یاد ہے یوسف علیہ السلام کی جس میں یہ روٹ آتا ہے جی؟ کون مجھے سنائے گا وہ دعا؟ راہیلہ آپ بتائیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ مسلموں توفنی والحقنی بالصالحین. صالحین، ہاں والحقنی بالصالحین. ہاں ماشاء، دعائیں بھولا نہ کریں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیشہ جا کر دعویٰ کا کنیکشن آخرت سے جڑنا ہے. آپ ہمیشہ پلیزنٹ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، آپ کو لوگوں کو کمفرٹ زون سے شیک کرنا پڑتا ہے، آخرت کی یاد دلانی پڑتی ہے. ترجعون کا روٹ را جیم عین ہے، یعنی رجوع، واپس جانا. وہ کہہ رہے ہیں اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے. انگریزی میں دیکھتے ہیں اس آیت کا ٹرانسلیشن. It would not be justifiable on my part if I do not worship him who has created me. اور فطرنی آپ کو پتہ ہے فا سے تو اس کا مطلب اوریجنیٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے مجھے تخلیق کیا شروع سے. Who has created me and to whom you all shall be brought back. جہاں تم سب نے پلٹ کر جانا ہے، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے تخلیق کیا ہے. تو وہ سوچ بیدار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت تو اسی کی ہے. اچھا، ایک ایسے خیال بھی آنے کی، اب جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب معنی نہیں پتہ ہوتے، تو جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ سپارے ایک تو کہا جاتا تھا، اور سپاروں کے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ جیسے اس سپارے کا ومالی، اب آپ اگر صرف ومالی دیکھیں آپ کو میننگ کچھ نہیں سمجھ آ رہا. واٹس امپورٹنٹ از جو آگے بات ہو رہی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور میری دعا ہوگی ہم سب کے لیے، خاص طور پہ وہ ساتھی جن کو بہت پیار سورت یاسین سے ہمیشہ رہا ہے اور بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اور فار وٹ ایور ریزن، کہ اب ہم پڑھیں گے تو ہم ایک ڈفرینٹ فیل کے ساتھ پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ سورہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. بیمار شخص یا مرنے کے قریب شخص کو اگر سنائی جائے تو کیا یاد دہانی ہے. میں جو ابھی الحمدللہ چل پھر سکتی ہوں یا موسٹلی فنکشنل ہوں، میرے لیے ابھی اس میں کیا میسج ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آل آف دیز ریمائنڈرز، ویل اسٹاپ ٹیکنگ دا قرآن جسٹ as a cultural ritual. We'll start understanding what it's saying to us. ہماری ساری اس ایکسرسائز کا مقصد یہی ہے. تفسیر، تدبر، تفکر، اس سارے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. رجل مومن مزید بات کر رہے ہیں اب. اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا، یہ کوسچن مارک ہے عربی میں، ٹھیک ہے. ڈو اتخذو، میں بنا لوں، اخذا اس کا روٹ ہے جی. کیا میں بنا لوں، من دونہ ہی، اس کے سوا. ہی کی ضمیر اب میں آپ سے پوچھوں کس کی طرف جا رہی ہے؟ پھر یہ جا رہی ہے جی پچھلی آیت میں الذی کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. اب آپ ترجمہ کر کے مجھے کہیں اللہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے، لیکن آپ کو قریب ترین عربک ورڈ ڈھونڈنا ہے کہ کس کی طرف ضمیر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، should I take other gods besides him.
کوئی اور الہ بنا لوں اللہ کے سوا؟ یعنی ہاؤ ول آئی جسٹیفائی دیٹ، کیسے میں ایسے کر سکتا ہوں؟ آلہتن روٹ ہے جی حمزہ لام ہے، اور یہاں پر یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، الہ اس کا سنگولر ہے۔ یوردن الرحمن، اگر چاہے الرحمن، یوردن را واو دال، اگر چاہے الرحمن میرے لیے، if the compassionate Allah wishes for me بدرن any harm، نقصان، ضرارا، the combination over here، الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، رحمت کے دروازے رب کھول دیتا ہے، لیکن ساتھ بھی درن، یعنی اگر اللہ ارادہ کر لے میرے لیے کسی نقصان کا تو میں کسی اور کو کیا الہ بناؤں؟ یعنی کون اور ہے جو مجھے بچا سکے؟ تو آپ لوگ جو بہادری کی، رجل مومن کی بہادری کی بات کر رہے تھے، وہ بالکل اویئر ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چیز، یعنی وہ لوگ آگے سے ڈرا دھمکا رہے ہوں گے، ظاہر ہے انہوں نے پہلے رسول کو بھی عذابً علیم کی بات کی ہے، تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لوں اگر جو الرحمن ہے وہ مجھے نقصان پہنچے اس چیز کا ارادہ کر لے؟ کوئی اور تو مجھے بچا نہیں سکتا۔ کیا رحمان بھی کسی کے لیے ضرر کا ارادہ رکھ سکتا ہے؟ Can the most compassionate creator Allah intend harm for someone? It is complicated، اس لیے کہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں جی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز بھی جو ہوتی ہے، اگر کوئی ٹرائل ہے، اللہ کرے نہ آئے اور ہم سب عافیت کی دعا کرتے ہیں، وہ ظلم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوتا ہے۔ چیز ہوتی ہے وہ کئی دفعہ اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ Sometimes that thing brings you closer to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بظاہر تکلیف میں بھی اللہ کی طرف سے خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے گناہ جھڑنے کا باعث ہو جائے کوئی چیز، ہو سکتا ہے اللہ کے قرب کا باعث ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ سیکھ رہے ہوں۔ پھر میں کہوں گی ہم سب کو سکھایا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عافیت کی دعا کرو، ویل بینگ کی، خیر کی، خیر نہ ٹلے اس چیز کی دعا کرو۔ وہ جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو زوال نہ ہو اور آپ کی دی ہوئی عافیت جو ہے وہ ٹلے نہیں، مگر ہم یہ بھی اویئر ہیں، اور لگ رہا ہے رجل مومن، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ رجل مومن جہاں رہ رہے تھے ان تک، اچھا اس زمانے میں سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں کہ انہوں نے پورا لیکچر سنا ہے یا پوری ریکارڈنگ ان کے پاس آئی کہ رسول نے کیا بات کی، یہ ایک لمحے میں انہیں سارا کچھ سمجھ کیسے آ گیا ہے؟ اس لیے کہ جو دل کی بات آپ لوگ کر رہے تھے بالکل ٹھیک تھا، اگر دل نرم ہے اور وہ بیج ہے، اور وہ وہی والی بات ہے، جو ایکسپٹ کرے گا اس کو بات اللہ سمجھا دے گا۔ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، یعنی کوئی کام نہیں آئے گی ان کی سفارش مجھے کسی لحاظ سے بھی، یعنی اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مانوں گا مجھے ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ نو انٹرسیشن ول بینیفٹ می اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ if Allah has decided that some harm come to me۔ تغنی، غین نون یا اس کا روٹ ہے جی۔ So should I take other gods besides him if the compassionate Allah should intend to harm me? Their intercession، اب یہ آپ کہیں شفاعتہم میں ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ تو یہ جا رہی ہے آلہتن کی طرف۔ بس ایک ذرا سی کنفیوژن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ میل جینڈر میں ہے اور آلہتن فیمیل جینڈر میں ہے، مگر آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ their intercession will avail me nothing، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر رب نے حفاظت کا ارادہ کیا ہوا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مومن کو، رجل مومن
مومن کو پکا ہونا چاہیے یہ یقین. ٹھیک ہے. وَلَا يُنْقِذُونَ نون قاف دال is the root over here. Nor will they be able to save me. وہ جو آلہتن ہے وہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے. Nor will they be able to save me. وہ مجھے کسی مشکل سے نکال بھی نہیں سکیں گے. تو ان کا عقیدہ اتنا کلیئر ہے. یہ ایک وَلَا يُنْقِذُونَ اگر آپ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. یہ ایک احساس ہے کہ اللہ کے علاوہ مشکل سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا. یہ ایک سمجھ آ جانے والی چیز ہے، اور یہ اللہ اکبر رجل مومن کو یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا. پھر آپ ذہن میں لائیے اقصى المدینہ. So that means seemingly simple, seemingly not so intellectual people can sometimes understand the really important stuff. There is inner wisdom. اور کئی دفعہ بہت پڑھے لکھے لوگ جو شہر کے سٹی سینٹر میں رہتے ہیں، وہ اقصی المدینہ میں نہیں رہتے، وہ المدینہ میں رہتے ہیں. ان کو کئی دفعہ ڈیپر باتیں اللہ سے کنیکشن کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا قرآن کا، اور مکہ کی یہ صورت ہے، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ بہت مشکل وقت تھا جب یہ سورہ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انیشلی ماننے والے لوگ جو تھے، وہ زیادہ تر وہ لوگ نہیں تھے جو بہت امیر تھے. اور اس چیز کا مکہ کے سردار چیفٹنز they used to mock it. وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو ماننے والے بھی یہ غریب لوگ ہیں، یہ سلیوز ہیں. ٹھیک ہے. seemingly people who you know upper tier people wouldn't take so seriously. And one thing to note over here is جہاں ہم رجل مومن کی characteristics کی لسٹ بنا رہے ہیں، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں. اللہ has mentioned him so much. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کا ذکر کیا ہے. وہاں پر ایک چیز غور طلب ہے جی، اپنے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے. That when you see a mu'min, are you seeing their worldly standing? اگر کوئی اسکالر ہے، اگر کوئی دعویٰ کرنے والا ہے، تو آپ اور میں کیا یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا گڈ لکنگ ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، یا ہم سنسیریٹی دیکھیں گے؟ جو قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھ رہا ہے نا، وہ ان سپرفیشل چیزوں سے ود ٹائم اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایک انر آئے دیتے ہیں، ایک اندر کا ڈیولپ ہو جاتا ہے میزان، اور ایک فرقان ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آپ انیشل سٹیج پہ یس. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعویٰ میں کئی دفعہ یہ چیزیں استعمال کرتے تھے. اور بہت سے ایون صحابہ کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے شروع میں یہ حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنا دل پہ اثر کرتی ہے، اور ان کے الفاظ اور ان کی ایون آپ کو پتہ ہے کہ بعد کے جو کچھ اسکالرز ہیں وہ دعویٰ کے لیے بڑی پریپ کرتے ہیں. اور ہم جب دعویٰ کا سبجیکٹ مجھے یاد ہے ہم پڑھ رہے تھے ایز اے سبجیکٹ ٹورڈز قرآن کا، اینڈ دعویٰ ایک سبجیکٹ کے طور پہ الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں ہماری استاذہ ہمیں ہمیشہ ہمیں لگتا تھا کہ بچوں کی طرح ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جب کئی دعویٰ کرنے جاؤ تو یو شوڈ لک گڈ، یو شوڈ اسمیل گڈ، دانت ہمیشہ برشڈ ہونے چاہیے، اپنے بیگ میں لپسٹک رکھو، کیونکہ اگر تم ویسے نہیں لگاتی ہو یا کچھ تو ایٹ لیسٹ دعویٰ کے وقت جاؤ اچھی طرح ڈریس ہو. اور تب ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم کس وقت لپسٹک لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کس لیے کپڑے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر ایک آل فیمیل گیدرنگ میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو اثر ہوتا ہے اس چیز کا نئے لوگوں پر. پر اگر ایک قرآن کا پڑھنے والا ہے جو کہ الحمدللہ قرآن سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یا اب وہ سمجھو 23rd پارے پہ ہے، یا اس کا 10واں پارہ چل رہا ہے، یا وٹ ایور،
اس کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہمیشہ اوپری چیزیں نہیں ہوتی. سم ٹائمز دا پیپل ہو لک دا سمپلسٹ ہیو دا موسٹ وزڈم. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں آج کے زمانے میں، ہے نا. لوگ اپنے بچوں کا نام حضرت بلال کے نام پہ رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ پہلے اذان دینے والے تھے. اپنے آپ کو اس دور میں ایک لمحے کے لیے رکھیے. اگر آپ تب وہاں ہوتے اور آپ مکہ کے اپر ٹیئر لوگوں میں، امیر لوگوں میں شمار ہوتے، تو ایک شخص جو کہ افریقن ڈسینٹ کا ہے، وہ سیاہ فام ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ان کا جس نے انہیں غلام بنایا ہوا ہے وہ انہیں اس طرح سے مارتا ہے، پیٹتا ہے. کیا آپ اور میں بلال کو وہ اہمیت دیتے جو ہم آج دے رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا پراپس سے آگے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دوں. تھوڑا سا مجھے پتا ہے بات ایک ٹینجنٹ پہ جاری، بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. رجل مومن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ بہت امیر تھے، یہ امیر علاقے سے آئے تھے، کچھ نہیں بتایا گیا جی. ہم دین کے معاملے میں بھی ججمنٹ اس بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. اسکالرس کی بھی ججمنٹ اس بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انگریزی اچھی بولتا ہے. قرآن پڑھنے والا ایسے نہیں سوچتا. تو حضرت بلال کا اگزامپل ضرور ذہن میں رکھیں. اور کئی دفعہ تقوی کے اعتبار سے and look at the wisdom of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال رضی اللہ عنہ کی آواز خوبصورت ہے، ان کا جذبہ سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مؤذن بلال کو بنایا ہے. آپ سوچیں کیا کام کروایا ہے. قیامت تک جب بھی دنیا میں کہیں اذان دی جائے گی، a part of that is going towards the precedent that Bilal set. And he was a slave of African descent. ایک حدیث آتی ہے قیامت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ایسے ہو جائے گی جیسے چپٹی روٹی ہوتی ہے، جیسے پیٹا بریڈ ہے. اور اس کو اگر آپ ریفلیکٹ کریں اس حدیث پہ تو غور و فکر کریں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جو میں پراپس کی بات کری، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، جس کے پیچھے ہم یا جس کے اوپر چڑھ کے ہم اپنی دنیاوی حیثیت بناتے ہیں. میرا گھر، میرے ہسبینڈ کی فائنینشیل سٹینڈنگ، میرا برانڈڈ بیگ، میرے بچے کے گریڈز، میرے کپڑے، میرا حسن، میری ذہانت، میری انگریزی. آپ سوچیں ہم نے کیا کیا پراپس بنائے ہوئے ہیں. And then the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is saying on the day of judgment, the earth will be like flatbread. So there's nothing you can hide behind. There's nothing that will give you an elevated status except your amal. There's nothing. There's nothing. وہ بھی جو حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب لوگ دفناتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے. یاد ہے یہ حدیث؟ کیا چیزیں ساتھ جاتی ہیں؟ مال ساتھ جاتا ہے، اولاد یا فیملی ساتھ جاتی ہے، اور عمل ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مال بھی واپس آ جاتا ہے کیونکہ اب ٹھیک ہے امیر لوگ آئے تھے آپ کی تدفین پہ، اب وہ چلے گئے اپنی اپنی ویگوز میں بیٹھ کے واپس. ٹھیک ہے، اولاد ساتھ جاتی، وہ جتنی بھی پیاری وہ بعد میں بھی دعا کرے گی یا فیملی، لیکن ایونچولی تو وہ چلی جائے گی واپس. اور عمل ساتھ جاتا ہے، اس میں سے 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، 1 ساتھ رہ جاتی ہے. رجل مومن کا آج تک جو ان کے آثار ہیں وہ ساتھ رہ گئے ہیں. اس کو ہمیں ذہن میں انشاءاللہ تعالی العظیم رکھنا ہے. آگے چلے، انی اذا لفی ضلال مبین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں کہ میں دوسروں کو سمجھوں کہ وہ میری شفاعت کرا دیں گے، آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے، تو بے شک تب میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، البتہ میں کھلی گمراہی میں ہوں گا.
If I do so, I would indeed be in manifest error. मतलब फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, इसका मतलब मैं गलती पे ही हूँगा। ضلال मुबीन, द्वाद लाम लाम रूट है दलाल का, ठीक है, खुली गुमराही में हूँगा। इन्नी आमनतु बि रब्बिकुम, खुद ईमान लाना जरूरी है। क्यों कहा गया रजुल मुमिन है? यहाँ इनके ईमान की डेक्लेरेशन भी इनके मुंह से ही बताई जा रही है। बेशक मैं ईमान लाया मैं तुम्हारे रब पर। आप देखिए विजडम दावा कहा, ये नहीं कह रहे मेरे रब पर मैं ईमान लाया, वो कह रहे तुम्हारा भी तो रब है। और रब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है, पहले अर्रहमान बोला है, यहाँ अर्रब बोला है, बी रब्बिकुम। रब वो है जो जरूरियात सारी पूरी करता है, द नर्चरर, द सस्टेनर, the one who takes care from beginning to end, fulfills all our needs, whether spiritual or emotional or physical or mental or whatever, सारी जरूरियात पूरी करने वाली जो जात है वो रब की है। ये लोगों को दावा इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं बी रब्बिकुम, देखो तुम्हारे रब पर मैं ईमान लाया हूं। तो इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी और उनकी कनेक्शन बना रहे हैं। आमन तूता के ऊपर पेश है, ये आपको बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन में आएगा मैं ईमान लाया, ठीक है। और रब्बी कुम में पता चला ये उनकी बात कर रहे हैं तुम, तो वो कह रहे हैं कि देखो मैं और तुम एक ही रब को तो मानते हैं। जो रब तुम्हारा है, जिसने तुम्हें मानते नहीं हो अगर तुम अभी, लेकिन रब तो वो बहरहाल तुम्हारा भी है, वही तो तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी करता है। फस्माउन, बस तुम सुनो मेरी बात, सीन मीम आइन, मेरी बात सुन लो। आप देख रहे हैं इनकी तड़प क्या है, बार बार याद दिला रहे हैं कि अल्लाह की बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं। लेकिन वो लोग नहीं मानने वाले थे। और इस कहानी का एंड क्या होता है, रजुल मोमिन को शहीद कर दिया जाता है। इब्ने कसीर में मैं पढ़ रही थी कि कतादा कहते हैं कि उनको वो जो लयर जुमन्ना कुम था ना, उनको पत्थर मारने शुरू हो गए वो लोग, और उन्हें पत्थर पड़ रहे थे, और उस वक्त भी वो कह रहे थे ओ अल्लाह गाइड माय पीपल फॉर दे डू नॉट नो, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं है। पर्सनली लेने के बजाय वो अपनी कौम के लिए दुआ कर रहे हैं। एंड दे केप्ट स्टोनिंग हिम अंटिल ही डाइड अ वायलेंट डेथ, वो लोग पत्थर मारते रहे, रजम करते रहे, यहां तक कि रजुल मोमिन की शहादत हो गई। एंड ही वाज स्टिल प्रेइंग फॉर देम, वो आखिरी सांस तक अपनी कौम के लिए दुआ कर रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु और कुछ सहाबा के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि इनके ऊपर अपने कदमों से चढ़ चढ़कर इन्हें इतना मारा गया, they stamped on him until his intestines came out of his back। इतनी वायलेंट डेथ थी रजुल मोमिन की। इब्ने अब्बास में अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, his riwayah that has reached that says when he said that they turned on him as one, जब इन्होंने ये अल्फाज कहे जो अभी हमने पढ़े हैं, तो सारे इन पर मिलकर पिल पड़े। and killed him at once, और उनको जान से फौरन मार दिया। and he had no one to protect him, कोई रजुल मोमिन की हिफाजत करने वाला नहीं था। और आप देखिए उन्होंने पहले ही कह दिया था, उन्हें आसार नजर आ रहे होंगे कि ये मुझे मार देंगे। इन युरिदनिर रहमान बिदुर्र ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, उन्हें नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने मैसेज से नहीं हटे। अब जैसे वो दुनिया से जाते हैं, क़ीला दुखुलिल जन्ना, कहा गया दाखिल हो जाओ जन्नत में। ये एकदम बीच का हिस्सा कहाँ गया जी? ये अल्लाह सुब्हानहू ताला, सुभान अल्लाह, कुरान अल हकीम है। बाकी शहादत के बाद तो सवाल जवाब भी नहीं है, इट्स इमीडिएट ट्रांसफरेंस इनटू जन्नत, ठीक है।
اسی لیے عقل مند لوگ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم لوگ شہادت کی دعا مانگنے سے ڈرتے ہیں. قیل ادخل الجنہ، امیجیٹلی. آپ کو یہ بھی پتہ ہے شہید کے لیے تو غسل بھی ضروری نہیں ہے. اگر خون بہ رہا ہو تو سبحان اللہ وہ بھی. تو قیل ادخل الجنہ، ان کو اسی لمحے کہا گیا آپ جنت میں داخل ہو جائیں. اور علماء کہتے ہیں یہ ان کا حق تھا، کیونکہ یہ شہادت تھی اللہ کے راستے میں. انہوں نے حق کی شہادت دی تھی اور اس وجہ سے انہیں مار دیا گیا تھا. Consequently, they killed Rajul Mu'min and it was said to him, enter paradise. اور سبحان اللہ، جنت میں جانے کے بعد بھی ان کا فرسٹ ریاکشن کیا ہے؟ قال یا لیت، وہ کہتے ہیں ہائے افسوس، اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. سنسیریٹی کا لیول دائی کا یہ ہونا چاہیے. جنہوں نے جان سے مارا ہے یہ ان کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں. جنہ کا روٹ جیم نون نون ہے جی. جس نے جان سے مارا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے. ہمیں اگر کوئی سوال کا جواب بہت اچھے سے نہ دے تو ہم اگلی دفعہ اس کو دعویٰ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے یہ تو اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہے، کوئی فائدہ نہیں. ذاتی کوئی انبن ہو جائے. دیکھیں ایک ذاتی چیز ہوتی ہے کہ دو لوگ اگر ڈس اگری کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، دعویٰ کے راستے میں یہ نہیں آنا چاہیے. If you are a da'i or plan to be a da'i and in any form you have gotten the message of Allah across, yeah, you are getting the message of Allah across to your family, friends, anybody, پہلے اپنی نیت خالص کر لیں. ہم سب، اللہ ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے کہ یہ کام ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کریں. ہاں آخرت میں اجر اور اللہ کی رحمت کی امید ضرور ہے، لیکن اس میں میری پسند ناپسند. مثلا اگر مجھے لگتا ہے کوئی بہت چلاک ہے یا کوئی بہت روڈ ہے یا کوئی بہت ایسا ہے، کوئی بہت ویسا، اور میں کہوں میں تو اس کو نہیں دعویٰ کروں گی. اچھا ایک اور چیز بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ کسی کو ہم نے پیغام دیا نہ دیا، کسی کو میں اگر پسند نہیں کرتی تھی اور پھر وہ شخص میں دیکھوں کہ وہ دین کی طرف آ گئی ہے یا آ گیا ہے، اور کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسے ریمارکس نکل جاتے ہیں کہ واہ بھائی اب تو یہ بھی دینی ہو گئی ہیں. یہاں پر ہم اپنی ذات کو بیچ میں لا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر نہیں ہے مگر پہنچا دینا. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ تو ہے نہیں کہ اللہ کسے ہدایت دے. مکہ کے لوگوں کا پرابلم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ تو یتیم ہیں، ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے رسول بن گئے؟ ہم تو مکہ کے چیفز ہیں. سمجھ رہے؟ اپنی پسند ناپسند یا ججمنٹ اباؤٹ اے پرسن، دیٹ بیکمز our way of thinking. یا ہم نے ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ مثلا کوئی دین کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے، ایکس وائی زیڈ، آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی اگزامپل سوچ سکتے ہیں. آپ نے اس شخص کی، آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایسے گناہ معلوم ہے، اللہ نہ کرے، یا آپ کو ان کی کوئی ایسی خطائیں پتہ ہیں، تو آپ کہیں یہ تو سارا یہ ایکٹنگ ہے، یہ سچ مچ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے نہیں. کون ذریعہ بنا، وہ شخص پہلے کیا تھا، ابھی اس کی نیت کیا ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. رجل مومن اگر ایسے سوچتے تو وہ کہتے پہلے 3 رسول آ چکے ہیں، ان کا پیغام، نبی بھی نہیں رسول آ چکے ہیں، ان کا پیغام جب انہوں نے نہیں مانا تو میں شہر کے ایک چھوٹے ایریا سے آیا ہوں، یہ میری اکیلے کی بات کیا مانیں گے؟ انہوں نے یہ سب نہیں سوچا. واللہ عالم، بعد میں اس قوم میں سے کسی پر اثر ہوا نہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. ان کو ایک ہی چیز پتا تھی، میں نے اپنا کام کر دینا ہے، ہمارا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، آگے ان کا دل مانے نہ مانے وہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں، ہم پیغام پہنچاتے رہیں گے. تو سنسیریٹی بہت ضروری ہے.
اور اس وقت بھی یعنی جس نے جان سے مار دیا وائلنٹ طریقے سے، اس کو بھی وہ کہہ رہے قومی، میری قوم، مائی پیپل. جیسے بندہ کہے مائی فیملی، مائن، ہی از ٹیکنگ اونرشپ. کاش کہ میری قوم کو بھی پتا چل جاتا. کیا پتا چل جاتا؟ جب جنت کھلتی ہے سامنے اور انہیں نظر آیا جو اللہ نے ان کے لیے رحمتیں رکھی ہیں، تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا، ہے نا، کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا. سبحان اللہ، بیوٹیفل بیوٹیفل آیاز. بما غفر علی ربی، کیا پتا ہوتا کہ کس طرح میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور بنایا ہے مجھے عزت والوں میں سے. یعنی دنیا میں میری قوم عزت کے پیچھے بھاگ رہی تھی نا، تو کاش ان کو پتا چل جائے کہ مجھے نہ صرف میرے رب نے معاف کر دی ہے بلکہ عزت والوں میں شمار کیا ہے. اس وقت بھی ان کو مغفرت، مطلب ان کو بالکل پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو معاف کر دیں، اس کا تو مطلب سمجھے دنیا میں جو بھی تکلیف، تھکن، ایگزوشن جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا. وہ تو جنت میں پہنچ گیا اور اس کی آرام کا وقت شروع ہوا. تو وہ اس وقت بھی اپنی قوم کے لیے وری کر رہے ہیں کہ کاش ایسے ہو سکتا کہ میری قوم کو یہ سمجھ آ جاتا کہ کتنی بڑی رحمت ہے. یہ ایسے ہے کہ آپ نے کبھی ایکسپیرئنس کیا ہوگا یہ کہ ہمیں اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، یا ہماری فیملی میں سے کوئی بہت پیارا ہوتا ہے، اور اکثر بچے آج کل باہر چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہر میں، یا بیٹی کی شادی ہو گئی یا جو بھی، اور آپ کوئی بہت مزے کی چیز کھا رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کو پسند تھی، اور آپ کو اپنا بچہ یاد آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتا یہاں پہ تو میں، مطلب مجھے بہت یاد آ رہا ہے، اسے بریانی بڑے میرے ہاتھ کی پسند. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. رجل مومن ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں مار دیا، ان کے لیے خلوص یہ ہے نیت کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کاش انہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور کاش وہ یہ دیکھ سکتے، اور کاش وہ یہ دیکھ سکتے کہ مجھے میرے رب نے کتنی عزت دی ہے. یہ سنسیریٹی ہے. بحیثیت دائی دل سے پرانی باتیں، بغض، کینہ کسی کے لیے، غل، اغلال کا بھی ذکر آیا اسی سورہ میں، غل، یہ سب نکالنا پڑے گا. The cause is much bigger than me or you, my dislike or like of somebody. The cause is bigger. دعویٰ کا مقصد زیادہ بڑا ہے. اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اچھا یاد رکھیے رجل مومن ابھی ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی کفر میں رہے ہوں، جب یہ پیغام پہنچا تو تب وہ ایمان لائے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا؟ غفر علی جو کہہ رہے ہیں، ایک تو ایمان لے آئے، پھر ایمان کا انہوں نے کھلا اقرار کیا. کئی دفعہ دل میں ہم قرآن کی، اللہ کی بات مان چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم سب کے سامنے بول سکیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں سب کے سامنے بولنی پڑیں گی. ہم ہمیشہ لوگوں کے فیورٹ نہیں رہ سکتے، ہم لوگوں کو ہمیشہ خوش کرتے ہوئے نہیں رہ سکتے، ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ڈپلومیٹک نہیں کھیل سکتے کہ جیسا ماحول ہو. اور شہادت ہوئی اور مکرمین، اور آپ کو پتہ ہے فرشتے مکرمین کا انہیں کیسے پتا چلا؟ ایک تو جنت میں انہیں لے جایا گیا، اور ایک آپ کو وہ حدیث پتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں تو اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ اس کو عزت دی گئی ہے یا نہیں. آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، ہر آسمان پر اس شخص کا نام لیا جاتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے اس کے عزت والے نام لیے جاتے ہیں، اور سب آسمانوں میں وہ نام سنتے ہیں when the روح is being transported up. اور وہ روح اس کے مقام پر لے جا کر پھر دوبارہ باڈی میں لائی جاتی ہے، اور برزخ کے عالم میں، یعنی جو موت اور قیامت کے بیچ کا، اس دنیا اور قیامت کے بیچ کا جو ہے، اس میں اسے رکھا جاتا ہے.
ایک بہت اہم بات دوبارہ خود کو یاد دلائیے جو ہم اس پورے قصے سے سیکھ رہے ہیں، رجل مومن ایک ہے. اگر میں اور آپ اس چکر میں رہے کہ زیادہ تر لوگ قرآن کی طرف نہیں ہیں، میرے سوشل سرکل میں، جاننے والوں میں، دنیا میں، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا جو لوگ صحیح کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نمبر سے فرق نہیں پڑتا، تعداد تو اللہ نے خود بنائی ہے انسانوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے کیوں امپریس ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. آیت نمبر 28 کیا کہہ رہی ہے؟ اور نہیں بھیجا ہم نے اوپر اس کی قوم کے، اس کے بعد، کس کے بعد؟ رجل مؤمن کے بعد، آسمان سے کوئی جند، جنود بھی کہتے ہیں نا، جند کیا ہے؟ آرمی، کوئی فوج، کوئی دستہ، کوئی گروپ. وما کننا منزلین، نہ ایسا ہم کرنے والے تھے، یعنی نازل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آفٹر ہم میننگ آفٹر رجل مومن وی ڈڈ ناٹ سینڈ اینی آرمی اگینسٹ ہز پیپل فرام ہیون nor was it necessary to do so. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی دستے نہیں سزا دینے کے لیے اس قوم پر آئے تھے. تو یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ اس کی قوم کا کوئی شخص مانا نہیں. ٹھیک ہے، نہ آسمان سے کوئی دستے بھیجے جو ان کو سزا دیتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ ہم بھیجنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، مگر تھی کچھ نہیں مگر کیا تھا؟ صیحۃ واحدہ، ایک چنگاڑ. It was nothing but a single blast. یہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ رجل مومن کی قوم پر عذاب آیا. وہ تو شہید ہوئے سو ہوئے، پوری قوم پر عذاب آیا. السماء کا روٹ سین میم واو ہے جی، اور کنہ کا روٹ کاف واو نون ہے. یہ پیچھے جو الفاظ گزرے ہیں، اب کانت بھی اسی سے ہے، کنہ، کانت، کن، یہ بھی کاف واو نون سے ہے. صیحہ سواد یا ہا، اور خامدون خا میم دال، اس کا روٹ ہے جی. اتنی بڑی ایک چنگاڑ تھی عذاب کی کہ اسی سے ساری قوم ان ون گو ختم ہو جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو پھر وہ سب بجھے ہوئے تھے. خامدہ، جیسے ایک آگ جل رہی ہے اور اس پہ پانی ڈال دیا جائے. زندگی کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ قوم زندہ تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ تھا بھی سٹی سینٹر. خامدون، ایکسٹنگوشڈ. لٹرلی the translation is silenced اور extinguished. وہ خاموش ہو گئے یا وہ بجھا دیے گئے. ایک عذاب کی ایک چنگاڑ سے ان کی زندگیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے رجل مومن، اور یہ سب بھی ختم ہو گئے، لیکن دونوں کا اینڈ کیسا ہے اور اینڈ کا انجام پھر کیا ہے؟ یا حسرتن علی العباد، یا حسرہ سین را. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حسرت کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جب انسان کسی اپنی چیز پر افسوس یا ریگریٹ، یا حسرت، او الاس اور ریگریٹس، کہ ہائے افسوس علی العباد، بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ما یہاں نہ کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے الا بھی آ رہا ہے. یاتیہم روٹ ہے حمزہ تا یا، ہم کی ضمیر عباد کی طرف جا رہی ہے، بندوں کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہا زا حمزہ، they mock. Alas upon the servants whenever there came to them a rasul they mocked at him. یعنی میجورٹی کا، زیادہ تر لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے
کہ دین کی بات لے کر جب رسول ان کے پاس آئے تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے تھے. So it is no wonder if we are closer, we know we are closer to end of times now. It is no wonder اگر آج کے دور میں بھی لوگ نہیں مانے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، یا قرون نسلوں کو یا جنریشنز کو کہا جائے گا. انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. ٹرانسلیشن انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں. Did they not see how many generations we have destroyed before them who will never return to them؟ یا ہم لوگ، ہر انسان نہیں سیکھتا کہ ہم سے پہلے کتنی نسلیں اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس تو نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں؟ اور پچھلی بھی کئی قوموں پر عذاب آ چکے ہیں. یرو را حمزہ یا اس کا روٹ ہے جی، دیکھنے کے معنی میں، اور قرون قرن کی جمع قاف را نون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو پاسٹ گزر چکا ہے، اور مومن کا پھر کیا انداز ہونا چاہیے، وہ پاسٹ سے سیکھتا ہے، وہ ہسٹری ضرور پڑھتا ہے. قرآن ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، قصص القرآن سے، پچھلے انبیاء کے قصوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے سیکھیں، ان کے عمل سے ہم اپنی زندگی کے لیے سیکھیں. اور آج کے لیسن کی آخری آیت، آیت 32، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وَإِن اور نہیں، کُلٌّ ہر، یعنی ان میں سے ہر، لما مگر، جمیعن اکٹھے، لدینا ہمارے قریب، محضرون حاضر کیے جائیں گے. انسان کو آخرت ذہن میں رکھنی چاہیے. On the day of judgment each one of them will be brought before us. تو سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انسان دنیا سے گئے ہیں یا جتنے پیدا، سارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جمیع لدینا، لدا یعنی قربت بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دور بھی نہیں ہوں گے، قریب سب کو حاضر. محضرون حد وادرا سے، ہر ایک کو قریب حاضر کیا جائے گا، سب کو اکٹھے جمع کیا جائے گا. اگر کوئی 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا اور مرا تھا، وہ بھی جو آج ہے وہ بھی آج سے 100 سال بعد ہوگا یا 1000 سال بعد ہوگا، وہ بھی سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو لگ رہا ہے کہ اس سارے قصے کا اور جو سلسلہ آغاز ہوا ہے ٹل آیا 32 آف سورت یاسین، سبحان اللہ، دس از آل ٹیلنگ اس، قدموا آثارہم کی بات ہوئی، رجل مؤمن کی بات ہوئی، خشی الرحمن بالغیب کی بات ہوئی. یہ ساری چیزیں ہمیں اینڈ میں کس چیز کی یاد دلا رہی ہیں؟ آخرت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت فوکسڈ رکھے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے اچھے آثار چھوڑ کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے نیک عمل کروا لے، ہمیں عافیت عطا فرمائے اور عفو عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو زوال سے بچائے، اپنی دی ہوئی عافیت کو ٹلنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور خیر کے ٹلنے سے ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں. یا رب العزت یا رحمان یا رحیم، قرآن کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر دنیا اور آخرت میں نازل فرمانا. قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا ساتھی بنانا، برزخ میں بھی ہمارا ساتھی بنانا، آخرت میں بھی ہمارے حق میں حجت بنانا. اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے. سب کو رزق حلال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.